الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: سال میں کتنی عیدیں ہیں؟ جواب: سال میں 2 عیدیں ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سوال: یہ دونوں عیدیں کب اور کن مہینوں میں منائی جاتی ہیں؟ جواب: عید الفطر ماہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد یکم شوال المکرم کو منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ ماہ ذوالحجۃ الحرام کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ سوال: ان دونوں عیدوں پر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جواب: ان دونوں عیدوں پر مسلمان خوشیاں مناتے ہیں۔ مثلاً عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ اس دن رنگ برنگے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ نماز عید پڑھنے سے پہلے غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے فطرانہ دیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کو عید قربان اور بقر عید بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پر نماز عید کے بعد راہ خدا میں جانوروں کی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ سوال: کیا ان دونوں عیدوں کے علاوہ بھی کسی دن کو عید کہا گیا ہے؟ جواب: جی ہاں، جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے۔ سوال: کیا ان عیدوں کے علاوہ بھی کوئی دن ایسا ہے جس میں مسلمان خوشیاں مناتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، ان 2 عیدوں کے علاوہ بھی ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بھی مسلمان خوب خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح صادق کے وقت اس جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، لہٰذا 12 ربیع الاول کا دن مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے، اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید ہوتی ہی نہ، کوئی شب بارات۔ بلا شبہ کون و مکان کی تمام تر رونق شان اس جان جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سوال: عید میلاد کے موقع پر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جواب: عید میلاد کے موقع پر مسلمان گھروں کو ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی جھنڈوں اور چراغاں وغیرہ سے خوب سجاتے ہیں۔ پھر 12 تاریخ کو میلاد کی خوشی میں جلسے جلوس کا خوب اہتمام کرتے ہیں، جن میں جھوم جھوم کر نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور درود دیوار سرکار کی آمد مرحبا کے پرکیف نعروں سے گونج اٹھتے ہیں۔ در و دیوار سرکار کی آمد مرحبا کے پرکیف نعروں سے گونج اٹھتے ہیں اور خوب درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے۔ سوال: کیا عیدین کی نماز پڑھنا فرض ہے؟ جواب: جی نہیں، عیدین کی نماز پڑھنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ سوال: کیا عیدین کی نماز پڑھنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے؟ جواب: جی نہیں، عیدین کی نماز پڑھنا سب پر واجب نہیں بلکہ صرف ان لوگوں پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے۔ سوال: کیا نماز جمعہ کی ادائیگی کی طرح نماز عیدین کی ادائیگی کی بھی کچھ شرائطیں ہیں؟ جواب: جی ہاں، نماز جمعے کی ادائیگی کی طرح نماز عیدین کی ادائیگی کی بھی شرائط ہیں، اور یہ وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔
سوال: کیا نماز جمعہ اور نماز عیدین کی ادائیگی میں کوئی فرق ہے؟ جواب: جی ہاں، نماز جمعہ اور نماز عیدین کی ادائیگی میں بنیادی طور پر 3 فرق ہیں۔ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور عیدین میں نہ پڑھا تو نماز ہوگی، مگر برا کیا؟ جمعہ کا خطبہ برا کیا؟ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین کا نماز کے بعد۔ اگر پہلے پڑھ لیا تو برا کیا، مگر نماز ہوگی، لوٹائی نہیں جائے گی۔ جمعے کی نماز سے پہلے اذان و اقامت ہوتی ہے، مگر عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے: الصلاۃ جامعہ۔ سوال: کیا عیدین کی نمازوں اور عام نمازوں کی ادائیگی میں بھی کوئی فرق ہے؟ جی ہاں۔ جواب: عیدین کی نمازوں اور عام نمازوں کی ادائیگی میں معمولی سا فرق ہے۔ سوال: نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز عید کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نمازی کو چاہیے کہ اس طرح نیت کرے: میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے۔ مقتدی یہ بھی کہے پیچھے اس امام کے، منہ طرف قبلہ شریف۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لے۔ ثنا پڑھے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لے۔ یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمدللہ شریف اور سورت بلند آواز کے ساتھ پڑھے۔ پھر رکوع و سجود وغیرہ کر کے پہلی رکعت مکمل کر لے۔ پھر دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورت جہر کے ساتھ پڑھے۔ پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ باقی نماز دوسری نمازوں کی طرح پوری کرے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، پھر دعا مانگے۔ پہلے خطبے کو شروع کرنے سے پہلے امام 9 بار اور دوسرے سے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے سے پہلے 14 بار اللہ اکبر آہستہ سے کہے کہ یہ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ود زیتون لطیف چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔